نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، وطن عزیز ملک پاکستان کو یہ خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت سے دو قوانین موجود ہیں۔ ایک قانون 1974 میں آئین کا حصہ بنا اور دوسرا قانون 1986 میں آئین پاکستان کا حصہ بنا ہے۔ پہلا قانون عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ہے اور دوسرا قانون نبی محترم، نبی مکرم، نبی معظم، نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ان کی حرمت، ان کی ناموس کے تحفظ کے حوالے سے ہے۔ پہلے قانون میں ریاست عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ دار بن گئی، جبکہ دوسرے قانون کے تحت نبی علیہ السلام کی ناموس اور ان کی عزت کی حفاظت کی ذمہ دار بھی خود ریاست بن گئی۔ ہمارے عقیدہ ختم کورس کے سیمیسٹر میں ہم اس دوسرے قانون یعنی قانون ناموس رسالت کے بارے میں چند بنیادی باتیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، جیسے اس قانون کا نام کیا ہے، اس قانون کا پس منظر کیا ہے، اس قانون کی تشریح کیا ہے، اس قانون کی اصلاح ترمیم میں کون کون سے تدریجی پہلو آئے، مراحل سے گزرا ہے، قانون ناموس رسالت پر ہونے والے اعتراضات اور ان اعتراضات کے جوابات کیا ہیں۔ یہ نہایت اہم موضوعات اور نہایت اہم عنوانات ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات کہ قانون ناموس رسالت اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کی عدالتی فیصلے قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ اکبر کے سیکولر دور میں بھی گستاخ رسول کو سزائے موت دی گئی۔ لیکن جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تو انگریز نے دیگر بہت سے اسلامی قوانین کے ساتھ ساتھ توہین رسالت کے قانون کو بھی یکسر موقوف کر دیا اور تعزیرات کے قانون کا ایک مجموعہ تیار کیا جسے مجموعہ تعزیرات ہند کا نام دیا گیا۔ 1898 میں اس مجموعہ تعزیرات میں دفعہ 105 کا اضافہ کیا گیا، جس کا متن تھا کہ جو کوئی الفاظ سے بذریعہ تقریر، تحریر، اشارات یا کسی دوسرے طریقے سے ہندوستان میں ہر مجسٹری کی رعایا کے مختلف جماعتوں میں دشمنی یا منافرت کے جذبات ابھارنے یا انہیں بھڑکانے کی کوشش کرے گا، اسے 2 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ اس 153 کے اندر انگریز نے یہ اعلان تو کر دیا کہ کسی بھی مذہب کے خلاف اور کسی بھی مذہب کے رہنما کے خلاف اگر دشمنی پر مبنی الفاظ لکھے گئے، منافرت اور نفرت پھیلائی گئی تو یہ جرم ہے اور جرم کی سزا 2 سال قید یا جرمانہ یہ دونوں ہو سکتی ہیں۔ اس دفعہ کے اضافے کے بعد نبی علیہ السلام کے گستاخوں کے خلاف مقدمات بھی ہوئے اور اسی 153 کے تحت ہوئے۔ بدنام زمانہ شاتم رسول راجپال کے خلاف بھی مقدمہ اسی دفعہ کے تحت ہوا۔ سیشن عدالت کے جج نے راجپال کو سزا دی، مگر ہائی کورٹ میں جب پہنچا تو بری ہو گیا۔ جب راجپال بری ہوا تو اس کے خلاف مسلمانوں نے ہند میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں نے ہر پلیٹ فارم پر سخت احتجاج کیا، یہاں تک کہ شہید ناموس رسالت حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خود راجپال گستاخ کو موت کے گھاٹ اتار کر بتا دیا کہ گستاخ رسول کے بارے میں صحیح فیصلہ قاضی نہ کرے تو پھر غازی کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ دور ہے جب انگریز کی سازشوں اور شے پر عیسائی پادریوں، ہندوؤں اور آریہ سماج کے لوگوں نے مسلمانوں کی دل ازاری کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کی عزت پر حملے شروع کر دیے اور عدالتوں کی بے حسی پر غازی محمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، غازی عبد الرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، غازی عبد القیوم شہید رحمۃ اللہ علیہ، غازی مرید حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ، غازی میاں محمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور غازی محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے غیور
مسلمانوں نے گستاخان رسول کو اپنے ہاتھوں واصل جہنم کیا اور خود زندہ و جاوید ہو گئے۔ ایسے حالات میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کرے۔ چنانچہ مسلمانان بر صغیر کے رد عمل اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر انگریز نے فرنگی نے 1927 میں ایک معمولی سی دفعہ 295 کے نام سے تعزیرات ہند میں ڈال دی، اس کا اضافہ کر دیا۔ اگر آپ تعزیرات ہند کے اس دفعہ کے الفاظ کو پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ جو کوئی عملاً اور بدنیتی سے تحریری، تقریری یا اعلانیہ طور پر ہر مجسٹری کی رعایا کی کسی جماعت کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کی کوشش کرے کہ جس سے اس کے مذہبی جذبات مشتعل ہوں تو اسے 2 سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ اس دفعہ کے مطابق توہین مذہب کے جرم کی سزا 2 سال تک قید اور جرمانہ مقرر ہوئی، لیکن اس سے بھی مسلمانوں کی اشک جوئی نہ ہوئی، کیونکہ اس قانون میں 2 نقائص بالکل واضح تھے۔ پہلا تو یہ کہ اس قانون میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی کوئی تخصیص نہیں تھی، اور دوسرا نقص کہ گستاخ رسول کی سزا زیادہ سے زیادہ 2 سال قید تھی، جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اسی مجموعہ تعزیرات ہند کو معمولی تبدیلی سے مجموعہ تعزیرات پاکستان بنا دیا گیا، اور مارچ 1956 کو 295 میں جو الفاظ تھے ہر مجسٹری کی رعایا، ان الفاظ کو پاکستان کے شہریوں کے الفاظ میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ جرم کی سزاؤں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد بھی وہی قانون رہا کہ توہین رسالت کرنے والے کی سزا زیادہ سے زیادہ 2 سال قید ہے اور ساتھ کچھ جرمانہ ہے، اور یہ قانون چلتا چلا گیا یہاں تک کہ 1983 میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک وکیل مشتاق ایم راج، اس نے توہین مذہب پر ایک کتاب لکھی جس میں اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں نہایت گھٹیا حملے کیے، جبکہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی۔ یہ کتاب چھپی اور یہ کتاب عام تقسیم بھی ہوئی، اور یہی کتاب جناب محترم اسماعیل قریشی صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے، ان کے پاس بھی پہنچی۔ انہوں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو ان کا ضبط، ان کا تحمل جواب دے گیا۔ آپ نے فوراً ایک اجلاس طلب کیا جس میں پاکستان کے نامور علماء کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی عالم اسلام کی ممتاز ہستیوں کو، ممتاز اسکالرز کو بلایا، مدعو کیا، وہ تشریف لائے۔ تو جو اجلاس چلا ہے، اس اجلاس کے اندر 3 قراردادیں منظور ہوئیں۔ پہلی یہ کہ کتاب کو فوراً ضبط کیا جائے، اور دوسری کہ گستاخ مصنف کو فوراً گرفتار کیا جائے، اور تیسری یہ کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ جناب محترم اسماعیل قریشی صاحب نے گستاخ رسول کی سزائے موت کے لیے وفاقی شرعی عدالت میں بھی پٹیشن دائر کر دی، جس میں مذہبی دل آزاری، خاص طور پر توہین رسالت کے سابقہ قوانین کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ توہین رسالت کو قابل گرفت جرم قرار دیا جائے اور اس کی سزائے موت متعین کی جائے۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا وفاقی شرعی عدالت میں، یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اسی اثناء میں ایک اور دلخراش اور سنگین واقعہ ہوا کہ ایک گستاخ عورت نے اسلام آباد ہوٹل کے ایک سیمینار میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، جس پر بھرپور احتجاج ہوا اور حکومت سے پھر مطالبہ کیا گیا کہ وہ شاتم رسول کے بارے میں سزائے موت کا قانون مقرر کرے۔ دوسری طرف نیشنل اسمبلی کے اندر آپا نثار فاطمہ نامی خاتون، اس نے اس توہین کا سختی سے نوٹس لیا اور دفعہ 295 تعزیرات پاکستان کی بابت ترمیم کا بل پیش کر دیا، جس میں شاتم رسول کی سزائے موت تجویز کی گئی۔ مسلمانوں کے متفقہ مطالبے کے پیش نظر کسی بھی
ممبر اسمبلی کے ممبر کو اس بل کی مخالفت کی جرت نہ ہو سکی۔ البتہ وزیر قانون اقبال احمد خان کی طرف سے اس بل میں ترمیم کر دی گئی، اور ترمیم یہ تھی کہ شاتم رسول کی سزا سزائے موت یا سزائے عمر قید ہوگی۔ آپا نثار فاطمہ نے جو مطالبہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ گستاخ رسول کے لیے موت کا قانون مقرر کیا جائے۔ جناب وزیر قانون صاحب نے جب منظوری دی تو تھوڑی ترمیم کی اور کہا کہ گستاخ کے لیے سزائے موت ہے یا سزائے عمر قید ہے، اور یوں 1986 میں تعزیرات پاکستان میں 295 سی کا اضافہ کر دیا گیا۔ اگر آپ اس قانون کی تشریح کو قانون کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت امیز کلمات کے استعمال، جو بذریعہ الفاظ زبانی تحریری اعلانیہ اشارتاً یا کنایتاً بہتان تراشی کرے، یا رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی بے حرمتی کرے، اسے سزائے موت یا سزائے عمر قید دی جائے گی، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا، اس پر جرمانہ بھی لازم ہوگا۔ یہ قانون بن گیا۔ لیکن اس قانون کے اندر میں عرض کر چکا کہ جو سزائے عمر قید ہے، نہ تو یہ بل میں مطالبہ تھا، نہ ہی یہ اسلامی سزا ہے۔ چنانچہ محترم اسماعیل قریشی صاحب نے 1987 کے اندر وفاقی شرعی عدالت میں دوبارہ ایک پٹیشن دائر کی، اور وفاقی شرعی عدالت سے مطالبہ کیا کہ اس قانون میں سے یا سزائے عمر قید کے الفاظ کو حذف کیا جائے، چونکہ یہ غیر شرعی سزا ہے۔ گستاخ کی شرعی سزا صرف اور صرف موت ہے، اس موت ہی کو مقرر کیا جائے۔ وفاقی شرعی عدالت میں گفتگو چلتی رہی، لاہور، کراچی، پنڈی، اسلام آباد، مختلف جگہوں پر تاریخیں ڈلتی رہیں۔ جناب محترم اسماعیل قریشی صاحب پیش ہوتے رہے، دلائل دیتے رہے۔ بالآخر 30 اکتوبر 1990 میں وفاقی شرعی عدالت نے اس پٹیشن کو منظور کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے نام حکم نامی جاری کیا کہ 295 سی قانون میں جو سزائے عمر قید کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو حذف کیا جائے، اور ساتھ ہی وفاقی شرعی عدالت نے یہ کہا کہ اگر حکومت پاکستان نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہی نافذ العمل سمجھا جائے گا۔ چنانچہ 30 اپریل 1991 تک حکومت پاکستان کو موقع دیا گیا، وقت دیا گیا، لیکن حکومت پاکستان نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی، ریاست نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی، تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ پھر نافذ العمل ہوا، اور 30 اپریل 1991 سے ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں گستاخ رسول کے لیے فقط ایک ہی سزا ہے، اور وہ سزائے موت ہے۔ باقی اس قانون کے حوالے سے اغیار کا موقف کیا ہے، ان کے سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ دوسری آڈیو میں اس کو پیش کریں گے۔ اسی سبق کی دوسری آڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے۔